بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبری نے اپنی کتاب الریاض النادرہ میں اس کا یوں ذکر کیا ہے: حلب کے شہر یعنی شام کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے۔ وہ مدینہ منورہ کے گورنر کے لیے بیش بہا تحائف لائے اور ان کی خواہش تھی کہ روضہ مبارک میں داخل ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجسام مبارک کو یہاں سے نکال لیں۔ گورنر کی مذہبی سوچ بھی ایسی ہی تھی، اس نے منظوری دے دی۔ گورنر نے مسجد کے خادم سے کہا کہ اگر رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا اور وہ جو کچھ کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ عشاء کی نماز سے کافی دیر بعد کسی نے باب السلام پر دستک دی۔ خادم نے مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ تقریباً 40 آدمی مسجد میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس توڑ پھوڑ اور کھدائی کے ہتھیار بھی تھے۔ خادم سہم گیا اور ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ روضہ مبارک کی طرف بڑھے، ابھی ممبر تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ یہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں سمیت اس زمین میں دفن ہو گئے۔ گورنر ان لوگوں کا بے تابی سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر خادم کو بلایا اور ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ خادم نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ گورنر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً پاگل ہو۔ خادم نے گورنر کو دعوت دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھے۔ گورنر نے اس جگہ کی زمین کو دھنسا ہوا پایا تو خادم سے کہنے لگا، تم اس معاملے کے بارے میں زبان نہ کھولنا ورنہ تمہارا سر اڑا دوں گا۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیریں بناتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تدبیریں انسانی تدبیروں پر حاوی ہیں۔